إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله جل وعلا إن الذين سبقت منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما. ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، برتری اللہ رب العالمین کے لیے ہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم وبارک علیہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی فجعل لی منہم وزیرا وانصارا واصحارا. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے، خاتم النبیین بنائے جانے کے لیے.
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے ساتھیوں کے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ ان میں سے بعض کو اللہ نے میرا وزیر، میرا مشیر بنایا، بعض کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا مددگار بنایا، بعض کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سسرالی رشتہ داریاں قائم کی۔ بعض صحابہ کرام میرے سسر ہیں تو بعض صحابہ کرام میرے داماد ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، اس کا اختیار، ان کا چناؤ، ان کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا، اس الہ العالمین نے کیا جو ہر ماضی، حال اور مستقبل کی خبر سے آشنا ہے، اس الہ العالمین نے کیا جس کے حکم سے صحیفے لکھے گئے، لوح محفوظ میں ہماری تقدیریں لکھی گئیں، وہ تمام باتیں لکھی گئیں جو صحابہ کرام نے کیا اور جو صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کرنا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین لوگوں کا انتخاب کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی اونچے رتبے پر فائز ہو جائے، اگر کوئی عزت والا بن جائے، کوئی مشتہر ہو جائے، معروف اور مشہور ہو جائے، تو ہم اس کی اچھائیاں گنانے شروع کرتے ہیں، اس کی خامیوں سے، اس کی کمیوں سے نظر اندازی اختیار کرتے ہیں۔ یہ دنیا کا معاملہ ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی اونچے عہدے والا شخص موجود ہو، یا ہمارے معاشرے میں کوئی مال و دولت والا شخص موجود ہو، تو اس کی برائیاں نظر نہیں آتی، اس کی خامیاں نظر نہیں آتی، اس کی برائیوں کو ہم پردہ پوشی کرنے کو کہتے ہیں، اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی انسان دودھ کا دھلا نہیں ہے۔ اس کی اچھائیاں ہم پھیلاتے ہیں، اس کی نشر و اشاعت کرتے ہیں۔ تو جب یہ معاملہ دنیا کے اندر ہے، تو جن اصحاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بننے کا شرف بخشا، ان کے تعلق سے اگر کسی طرح کی اختلافات آئیں، ان کے تعلق سے اگر امت میں کسی طرح کا کوئی مشاجرات آیا، کوئی ایسی اجتہادی غلطی ہوئی جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک اجر سے نوازا، تو پھر یہ دین کے ٹھیکیدار، نام نہاد ملا، اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے والے، کیوں صحابہ کرام کی غلطیوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی مشاجرات کو ہوا دینے لگتے ہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ نے بہت بہترین بات کہی ہے، جو آیت کریمہ خطبہ مسنونہ میں پڑھی گئی، ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون، کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں جن کے لیے بھلائیاں آگے بھیج دی گئی ہیں اور وہ لوگ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ اسی بنا پر امام ابن حزم رحمہ اللہ نے کہا کہ الصحابہ کلہم دخول الجنہ، کہ تمام کے تمام صحابہ کرام جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے، سبھی صحابہ کرام جنت میں جائیں گے، جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا، نہ ہی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، امام ابن حزم کا یہ جملہ ہے کہ صحابہ کرام معصوم عن الخطا ہیں۔ یہ صفت صرف انبیاء کی ہے، رسولوں کی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہر خطاؤں سے، ہر نافرمانیوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے، لیکن
صحابہ کرام مغفور ضرور ہیں، ان کی مغفرت ضرور کر دی گئی ہے۔ شریعت تو یہاں تک کہتی ہے کہ اگر کوئی شخص شرعی معاملے میں اجتہاد کرتا ہے، وہ اجتہاد کے قابل ہے۔ یہاں بھی ایک اصولی مسئلہ ہے کہ جب اصول فقہ پڑھائی جاتی ہے تو وہاں پہ اجتہاد کے تعلق سے ایک بحث پڑھائی جاتی ہے، تاکہ معاشرے سے ہر اہل و غیر کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ میں بھی اجتہاد کروں گا۔ شرعی معاملے میں اجتہاد کرنے کے لیے چند شرائط ہوتی ہیں کہ جو اجتہاد کرنے والا ہے اس کی علمی لیاقت، علمی صلاحیت دیکھی جاتی ہے کہ وہ قرآن مجید کا جانکار ہو، سنن کا جانکار ہو، صحیح اور سقیم روایتوں کا جانکار ہو، احادیث کے تعلق سے اس کے پاس معرفت ہو، فقہ کا اسے علم ہو، اصول حدیث کا اسے علم ہو، سلف کے راستے پر وہ چلنے والا ہو، وہ کسی پلڑے کی طرف جھک کر فیصلہ کرنے والا نہ ہو، اعتدال کے ساتھ مسئلے کا حل نکالنے والا ہو۔ یہ ساری شرطیں بیان کی جاتی ہیں۔ تو شریعت یہاں کہتی ہے کہ اگر کوئی مجتہد شرعی معاملے میں اجتہاد کرتا ہے اور اجتہاد کرنے کے بعد وہ غلطی کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی اسے ایک اجر عطا فرمائے گا، اور اگر وہ اجتہاد کرتا ہے اور درستگی پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 اجر عطا فرمائے گا۔ اگر ہم نے مان لیا کہ صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں، بعض صحابہ کرام سے غلطیاں سرزد ہوئیں، تو یہ غلطیاں ان کی اپنی اجتہادی غلطی تھی جس پر آلریڈی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں 1 اجر عطا فرما دیا ہے۔ اچھا، اگر وہ اجتہادی غلطی نہ بھی ہو، غیر اجتہادی غلطی ہو، شرعی غلطی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی غلطی کے تعلق سے بھی ان کے لیے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ جنگ احد کا واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریح خلاف ورزی کی جاتی ہے صحابہ کرام کے ذریعے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پہاڑی پر بعض صحابہ کرام کو کھڑا کیا، کہا کہ اگرچہ مجھے چیل کوے یا اس جماعت کو چیل کوے لے جائیں نوچ کر، لیکن جب تک میرا بلاوا نہ آئے وہاں سے اترنا نہیں۔ صحابہ کرام کے بعض افراد، بعض لوگ، اس جماعت کے چند لوگ جب جنگ فتح کر دی جاتی ہے، صحابہ کرام مال غنیمت سمیٹ رہے ہوتے ہیں تو اتر آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا تو پھر ہم جو غیر صحابی ہیں، جو بالاولا صحابہ کرام کے درجے سے کتنے گئے گزرے ہیں، ان کو کیا حیثیت رہتی ہے یا کیا حق رہتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کے تعلق سے ان کی ان غلطیوں کو اچھالے اور معاشرے میں اس کو پھیلائیں۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، نہ جنگ احد میں شریک ہوئے، اور نہ ہی وہ صلح حدیبیہ میں شریک ہوئے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کی طرف سے دفاع کرتے ہوئے کہتے ہیں، رہ گئی بات جنگ بدر کی، تو جنگ بدر میں ان کی بیوی رقیہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، بیمار تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم یہیں ٹھہرو، اپنی بیوی کی عیادت کرو، تو ان کا رکنا بھی دراصل اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق تھا۔ رہ گیا معاملہ صلح حدیبیہ کا، تو صلح حدیبیہ کے موقع پر وہ خود سفیر بن کر مکہ مکرمہ میں گئے تھے، اور افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، تو پھر وہ کیسے شریک رہ سکتے؟ رہ گئی بات جنگ احد کے تعلق سے، تو جنگ احد میں جن بھی صحابہ کرام نے راہ فرار اختیار کی، جب معاملہ پلٹا، بعض صحابہ کرام پیچھے کو ہوئے، ان کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں معاف کر دیا۔ تو ہم کون ہوتے ہیں پھر ان کی غلطیاں اٹھانے والے؟
اسی کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ، کہ مشاجرات صحابہ کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا موقف کیا ہے وہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ صحابہ کرام کی جو آپسی اختلافات ہوئے یا صحابہ کرام کے درمیان جو کسی طرح کی ناچاقی پیدا ہوئی، اس کے تعلق سے صحابہ کرام نے ہی اور بعد کے زمانے کے ہمارے اسلاف نے کیا کچھ کہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کہا ہے، اس کا ذکر ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے تعلق سے دو ٹوک انداز میں کہہ دیا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابی کو گالیاں مت دو۔ فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدہ ولا نصیفہ۔ اچھا، یہ بات بعض روایتوں میں آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس موقع پر فرمایا کہ جب خالد ابن ولید اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان بعض معاملات پیش آ گئے، وَكَانَ بَيْنَ الْخَالِدِ ابْنِ الْوَلِيدِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عَوْفَ شَيْءٌ فَسَبَّهُ، تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف کو برا بھلا کہا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لا تسبوا اصحابی۔ کسے کہا؟ خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو، جو صلح حدیبیہ کے بعد جو اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے تعلق سے کہا سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، اس خالد ابن ولید کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میرے صحابی کو گالیاں مت دو۔ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دے تو ان کے ایک مد یا آدھے مد خرچ کیے ہوئے کے برابر تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کل یوم، ہر روز اگر وہ اتنا خرچ کرے پھر بھی وہ ان کے ایک مد اور آدھے مد کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام میں تفاوت ہیں، درجات ہیں۔ وہ صحابی جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لا چکے ہیں ان اصحاب کرام سے افضل ہیں جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائیں۔ وہ صحابی جو صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لائے وہ زیادہ افضل ہیں ان سے جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے۔ وہ صحابی جو جنگ بدر میں شریک رہے ان سے افضل ہیں جو ان کے بعد اسلام کے اندر داخل ہوئے، اور ان میں بھی وہ صحابہ کرام جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان میں بھی وہ صحابہ کرام جو خلفائے راشدین میں سے ہیں، اور ان میں بھی وہ صحابی جو سب سے پہلے خلیفہ ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ صحابہ کرام کے درمیان تفاوت ہیں، درجات ہیں۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اگرچہ یہ تفاوت آسمان اور زمین کی دوری پر ہے لیکن پھر بھی یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی بھی ایک صحابی کے تعلق سے اپنی زبان سے وہ برا بھلا کہے۔ جس پر صحابی ہونا صادق آ گیا، جس پر صحابی ہونا صادق آ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان اور احسان کو مزین کر دیا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ایمان کو پسند کیا، تمہارے دلوں کو اللہ نے ایمان سے مزین کر دیا۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر سے، فسق و فجور سے، نافرمانی سے ناپسندیدگی ظاہر کی۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ چاہے کوئی بھی صحابی ہو، یہی مشاجرات صحابہ ہے۔ اور امام طحاوی رحمہ اللہ اس مسئلے کو عقیدے کا مسئلہ بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کے تعلق سے بدگمانی کرتا ہے، ان کے تعلق سے برا بھلا کہتا ہے، تو گویا کہ ایسا شخص اس امت کا زندیق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا کہ اگر کوئی شخص صحابہ کرام کو گالی دیتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، لا یصلی فی خلفہ، اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جائے گی، ولا کرامۃ لہ، اور نہ ہی اس کے لیے کسی طرح کی عزت ہے۔ ایسے شخص کے لیے معاشرے میں کوئی وقار نہیں ہے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی عزت نہیں، جو صحابہ کرام کے تعلق سے بد زبانی کرتا ہے۔ شروع میں جو حدیث پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اختیار کیا اپنے نبی کی صحبت کے لیے، تو کیا ہم یہ بتاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار غلط تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے کفر و بدعت کی، کفار و مشرکین کی ایک حرکت کو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے کہ جب
دشمنان اسلام ایک جگہ جمع ہوئے، انہوں نے سوچا کہ اسلام کے اندر بے خونی کیسے کی جائے، اسلام کی عمارتوں کو منہدم کیسے کیا جائے۔ تو کسی نے مشورہ دیا کہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو داغدار کیا جائے، ان کے اوپر انگلیاں اٹھائی جائے۔ تو اس مجلس میں کسی نے کہا کہ اگر ایسا کرو گے تو مسلمان تمہیں قتل کر ڈالیں گے۔ پھر یہ مشورہ آیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے ان کے تعلق سے لوگوں کے ذہنوں میں اعتراضات پیدا کیے جائیں۔ اس مشورے کو قبول کیا گیا، اس مشورے کو مانا گیا، اور پھر صحابہ کرام کے پیچھے پڑ گیا، چاہے عثمان رضی اللہ عنہ ہو، معاویہ رضی اللہ عنہ ہو، عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ ہو، کسی نہ کسی صورت میں صحابہ کرام کے تعلق سے اس طرح کے معاملات آتے ہیں کہ ان کی بے ادبی کی جاتی ہے، ان کے نام عزت و آبرو سے نہیں لیے جاتے، اور ان کے شان میں، ان کی عزتوں میں گستاخی کی جاتی ہے۔ اگر صحابہ کرام کی عزت داغدار ہو گئی، اسلام کی عمارت، اسلام کی بنیاد منہدم ہو جائے گی۔ ہم نے اسلام کے تمام تر احکام کو صحابہ کرام کے واسطے سے لیا، ہم خود موجود نہیں تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات لینے کے لیے، اللہ کے نبی کی سیرتوں کو لینے کے لیے، آپ کے اخلاق حسنہ کو پھیلانے کے لیے ہم نہیں تھے، صحابہ کرام تھے وہاں پر موجود، جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر، جنہوں نے بھوکے رہ کر، اپنے پیٹ پر پتھریں باندھ کر، اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے، اپنی تجارتوں کو، اپنی آل و اولاد کو خیر بات کہہ کے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ میں اور دینی تعلیم کے حصول میں لگے رہتے تھے۔ اگر ان نفوس قدسیہ کی عزت کو ہی داغدار کر دیا جائے تو پھر ہم شریعت کے احکام کس سے لیں گے؟ تو اسی بنا پر سلف کا یہ موقف ہے کہ جو مشاجرات صحابہ ہے، مشاجرات یعنی جو اختلافات صحابہ ہے، صحابہ کرام کے جو آپسی اختلافات تھے ایک دوسرے کے، یا کسی مسئلے میں ناچاقی پیدا ہوئی، ان میں خاموشی اختیار کی جائے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جب سوال کیا جاتا جنگ صفین اور جنگ جمل کے تعلق سے، وہ اس کا جواب نہیں دیتے تھے، وہ خاموشی اختیار کرتے تھے۔ کہتے تھے کہ جب اللہ تبارک، وہی جملہ کہتے تھے جو ان کے استاد امام شافعی اور خلیفہ وقت عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاتھوں کو ان کے خون میں شریک ہونے سے محفوظ کر لیا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں کو اس میں شامل کرنے سے محفوظ رکھیں۔ تو جب بھی مشاجرات صحابہ کی بحث آئے، صحابہ کرام کے آپسی اختلاف کی بحث آئے، اس وقت اس سے صرف نظر کر کے اپنے اعمال پر دھیان دی جائے۔ امام آجوری رحمہ اللہ کتاب الشریعہ کے اندر بہت بہترین بات کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے صحابہ کرام کے مشاجرات میں پڑھنے کی؟ صحابہ کرام کا جو معاملہ تھا ختم ہو گیا، ان کا حساب و کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اور غنیت الطالبین میں عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہاں تک کہتے ہیں کہ کل کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا تو کسی ایک صحابی کی دوسرے صحابی کے دل میں کسی طرح کی کوئی بغض نہیں ہوگی، وہ دونوں ایک دوسرے کے تعلق سے صاف دل ہوں گے جنت کے اندر۔ تو پھر دنیا میں ہم کسی ایک صحابی کے تعلق سے اپنے دل میں بغض ہم پیدا کیوں کریں؟ تو جو معاملہ ہوا، امام آجوری رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ معاملہ ختم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبان ہے، اللہ خالق مالک ہے، مدبر ہے، حساب و کتاب کرنے کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ حساب و کتاب کرے گا۔ تم کیوں اپنی زبان کو اس معاملے میں گھسیڑتے ہو؟ اپنے اعمال پر دھیان دو۔ بہت بہترین بات کہی امام آجوری رحمہ اللہ نے۔ ہمیں یہ فکر نہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہماری عبادتیں کیسی ہیں، ہمارا خوراک کیسا ہے، ہم نے جو لباس پہنا ہوا ہے اس لباس کی حیثیت کیا ہے، اور ہم چلتے ہیں صحابہ کرام کے تعلق سے گفتگو کرنے، ان کے مشاجرات کو عوام کے سامنے پھیلانے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا اذا ذکر اصحابی فامسکوا، جب میرے صحابہ کا ذکر کیا جائے اپنی زبانوں کو پکڑ لو، ان کے تعلق سے کوئی نازیبا الفاظ مت کرو۔ احفظوا عنی اصحابی، میرے وجہ سے کم میرے صحابی کی حفاظت کرو، میرے بنا پر، میری وجہ سے
کہ وہ میرے اصحاب ہیں، میرے ساتھی ہیں، اللہ نے ان کو میرے لیے منتخب فرمایا، کم سے کم میری لاج رکھتے ہوئے میرے صحابہ کرام کی حفاظت کرو۔ لیکن جب معاملہ آتا ہے بعض صحابہ کرام کا، لوگ اپنی زبانوں کو داخل کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، صحابہ کرام کے اختلافات کو عوام میں اجاگر کرنا بڑا علمی کارنامہ سمجھتے ہیں، اور جو شخص ایسا کرتا ہے اگرچہ وہ دعویٰ کرے کہ وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، حقیقت میں وہ شخص اہل سنت والجماعت کا نہیں، اس کے اندر رافضیت پنپ رہی ہے، رافضیت پنپ رہی ہے اس کے اندر، کہ وہ صحابہ کرام کے تعلق سے اپنے دل میں بغض رکھے ہوئے ہے اور لوگوں کو اس بغض کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے اقوال کو اگر احاطہ کیا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا لا یبلغنی احد عن احد من اصحابی فانی احبہ ان اخرج الیہم وانا سلیم الصدر، کہ تم میں سے کوئی شخص، کوئی ساتھی میرے کسی دوسرے ساتھی کے تعلق سے میرے دل میں کوئی بات نہ پہنچائے، میرے سامنے کوئی بات نہ کرے، یہاں تک منع کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے سامنے میرے ساتھی کے تعلق سے کوئی بات نہ کرے، کیونکہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں ان کے طرف نکلوں اس حال میں کہ میرے دل میں ان کے تعلق سے کسی طرح کا کوئی بغض نہیں ہو، ان کے لیے میرے دل میں محبت ہو، رحمت ہو، شفقت ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی لاج نہ رکھتے ہوئے، احادیث کو نہ مانتے ہوئے ہم ایسی حرکتیں انجام دیتے ہیں جس سے ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو گالیاں مت دو، برا بھلا مت دو، فواللہ لمقام احدہم خیر من عمری، ان کا ایک گھڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا رہنا تمہاری ساری عمر کی عبادت سے بہتر ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا امروا ان یستغفروا لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسبوا، انہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، لیکن انہوں نے ان کو گالیاں دینی، ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اس آیت کی طرف اشارہ ہے والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کہ جو لوگ پہلے ایمان لے آئے، جو لوگ بعد میں ایمان لائے، والذین جاءوا من بعدهم، وہ لوگ کہتے ہیں ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ہمارے ان بھائیوں کے گناہوں کی بھی مغفرت فرما جو ہم سے پہلے ایمان لے آ چکے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو لوگوں کو یہ حکم دیا کہ وہ صحابہ کرام کی مغفرت کی دعا کرے، لوگوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے یا غلام ایاک وسب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی زبان کو تھامے رکھنا صحابہ کرام کو برا بھلا کہنے کے تعلق سے، اس وجہ سے فإن سبه سبب المفتقرہ، ان کو گالی دینا، ان کو برا بھلا کہنا یہ فقیری کی علامت ہے، محتاجگی کی علامت ہے۔ ایسے شخص کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ تو جہاں بھی صحابہ کرام کے تعلق سے اس طرح کی گفتگو کی جائے، اپنی زبانوں کو تھامے رکھیے، چاہے کوئی بھی صحابی، ان کا درجہ بڑا اونچا ہو یا ان کا درجہ نیچے ہو، کوئی بھی صحابی ہو، اگر صحابی ہونا ان پر صادق آ گیا، اپنی زبانوں کو تھامے رکھیے۔ صحابہ کرام کے مشاجرات کے درمیان پڑھنے کی ضرورت نہیں، ان کے جو بھی معاملے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا ہے۔ حاطب ابن ابی بلتعہ رحمہ اللہ کا قصہ آپ کو یاد ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خفیہ مجلس ہوئی جنگ کے تعلق سے، تو حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ یہ اس مجلس میں شریک تھے۔ انہوں نے اس راز کی بات کو کفار تک پہنچانے کی کوشش کی، ایک خط لکھا، ایک عورت کو دیا انہوں نے، اس عورت نے اس خط کو اپنی چوٹی میں ڈالا اور نکل پڑی کفار تک۔ اس جو راز کی جو مجلس بیٹھی تھی، لشکروں کی جو مجلسیں ہوتی ہے، بہت خفیہ مجالس ہوتی ہے، اس کی بات کفار تک پہنچانے کے لیے حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ نے
خط کے ذریعے اہتمام کیا۔ مقصد کیا تھا ان کا کہ ان کے کچھ گھر والے تھے، بیوی بچے تھے مکہ میں، تاکہ مکہ والے یہ دیکھیں کہ حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک احسان ہوا ہے، وہ ان کے گھر والوں کی حفاظت کرے کم سے کم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دے دی جاتی ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ اس عورت کو پکڑ کے لایا جاتا ہے، اس کے چوٹی سے وہ خط نکالا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا حاتب یہ تم نے کیا؟ حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ طیش میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اجازت دیجئے میں اس غدار کا سر تن سے جدا کر دوں۔ اور کسی بھی لشکر میں یا کسی بھی قوم میں غداری کی سزا یہی ہوتی ہے، اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ہے عمر، کیا تم نے نہیں سنا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر پر جھانکا، اطلع اللہ علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدری صحابیوں کی طرف جھانکا اور کہا کہ تم جو چاہے کرو، میں نے تمہارے تمام اعمال کو معاف کر دیا، بخش دیا۔ تو یہ حاتب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس خطا، ان کی اس لغزش کو درگزر فرمائی۔ تو ہم کون ہوتے ہیں بعد کے زمانے میں صحابہ کرام کی غلطیاں اٹھا کر اور ان کے مشاجرات کو اٹھا کر اپنی بحث کا موضوع بنانے والے؟ صحابہ کرام سے محبت کرنا سیکھیں۔ امام نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب صحابہ کرام کی مشاجرات کے تعلق سے گفتگو کی جائے اپنی کانوں کو بند کر لو، ان کے اختلافات جب ذکر کیے جائیں اپنی کانوں کو بند کر لو، سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء نے، اسلاف نے اس چیپٹر کو کلوز کر دیا، بند کر دیا، ضرورت نہیں ہے عوام کو اس کے سامنے بیان کرنے کی۔ عوام کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ ہم نے صحابہ کرام پر یقین رکھا، صحابہ کرام کو ہم نے عادل مانا، صادق الوعد مانا، راست باز مانا، سب سے سچا، اچھا، نیک، ثقہ آدمی مانا۔ یہاں کوئی شخص جب کسی عمل میں، کسی فن میں ماہر ہو جاتا ہے تو ہم اس کے نام کے آگے طرح طرح کے القابات لگاتے ہیں، فقیہ ہے، محدث ہے، حافظ ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، اس طریقے سے ان کو لقب دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہا جاتا ہے اور ان کے نام کے آگے اس طرح کے کوئی القابات نہیں لگائے جاتے۔ کسی کا کہنا ہے کہ جو 100 کی تعداد ہوتی ہے نا، اس کے آگے 1 2 3 4 5 کی تعداد نہیں لکھی جاتی، کیونکہ 100 اپنے آپ میں خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ میرے اندر 99 داخل ہے۔ تو جو صحابی ہو گیا گویا کہ اس کے اندر ہر طرح کی صفات داخل ہو گئے، اب انہیں ان کی فضیلت کے لیے مختلف طرح کے القابات لگانے کی ضرورت نہیں۔ یہ اہمیت ہے صحابہ کرام کی۔ امام لالکائی رحمہ اللہ امام مالک ابن انس رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں، آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کرام کے تعلق سے گفتگو نہیں کرتے اپنی مجلسوں میں، ہم صرف بات کرتے ہیں تو نیگیٹو پہلو ہم دیکھتے ہیں، منفی پہلو دیکھتے ہیں۔ زین العابدین رحمہ اللہ کہتے ہیں کننا نعلم مغازی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سرایا، کہ ہمیں سکھایا جاتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو غزوات ہوتے تھے، جو سریے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے مختلف جہاد میں، ان تمام کے واقعات ہمیں سکھائے جاتے تھے۔ کما نعلمنا سورہ من القرآن، جیسا کہ ہمیں قرآن کی صورتیں سکھائی جاتی تھی۔ اور امام مالک ابن انس نے تو 2 ٹوک الفاظ میں کہہ دیا رحمہ اللہ کہ اپنی اولادوں کو صحابہ کرام سے محبت کرنا سکھاؤ۔ آج ہم محبت کرنا نہیں سکھا رہے ہیں، دشمنان اسلام نفرت سکھا دے رہی ہے، اور اس آگ میں تیل ڈالنے کا کام سوشل میڈیا کر رہی ہے کہ ہر ایرو گیرو تاریخ کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ تاریخ کا بیشتر حصہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے، بیشتر حصہ جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے۔ بہت کم ایسے واقعات ہوتے ہیں جو صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس آ جائیں، ہمیں مل جائیں، ورنہ بیشتر حصہ تاریخ کا جھوٹ پر مبنی ہوتا ہے جو لوگوں کی زبان پر عام ہوتے چلے جاتا ہے اور لوگ پھر اسی کو حقیقت ماننے لگتے ہیں۔ انہوں نے کتابیں تو پڑھی نہیں، انہوں نے واقعات تو پڑھے نہیں، تاریخ کی کتابوں سے کوئی واسطہ نہیں، صحابہ کرام کی سیرتوں سے کوئی واسطہ نہیں،
سوشل میڈیا پر، فیس بک پر کسی نے کچھ کہہ دیا، ہم نے اس کو شیئر کر دیا، دیکھ لو معاویہ رضی اللہ عنہ ایسے تھے، دیکھ لو عمرو بن عاص ایسے تھے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے تعلق سے دیکھ لو۔ اس طریقے کے معاملات ہمارے سامنے اکثر آتے رہتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے دل میں صحابہ کرام کے تعلق سے محبت پیدا کریں، اپنی اولادوں کو ان کے تعلق سے محبت کرنا سکھائیں، ان کے غزوے کے واقعات بتائیں، ان کی سیرتیں بتائیں، ان کی محبتیں بتائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے ساتھ تھے، ان کی قربانیاں گنائیں کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا کیا کیا، دین اسلام کے لیے کیا کیا کیا۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کے دل میں حیرت جاگے گی، آپ کے دل میں ایمان جاگے گا، ان نفوس قدسیہ کے تعلق سے محبت جاگے گی کہ خدا را ان ہستیوں نے اتنا کچھ کر ڈالا دین اسلام کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے۔ محبت کرنا سیکھیں، قرآن کی آیتوں کو پڑھیں، اور جہاں پہ جس صحابی کا ذکر ہے اس کے محاسن کا تذکرہ کریں، جس واقعات کا ذکر ہے اس واقعات کا تذکرہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتوں کو پڑھیں، جن جن صحابی کا تذکرہ آتا ہے ان کے کارناموں کو، ان کے غزوات کو اور ان کی قربانیوں کو اپنے بچوں کو بتائے، یا پھر فردن صحابہ کرام کی سیرتوں کو بھی پڑھیں۔ ایسا کر کے ہم اپنے دل میں صحابہ کرام کی محبت پیدا کر سکتے ہیں، اور صحابہ کرام کے تعلق سے جتنے بھی مشاجرات ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں، ان تمام معاملے میں اپنی زبانوں کو بند رکھی جائے۔ حقیقی بات ہے جب خاص مہینہ آتا ہے تو لوگ مختلف طرح کے واقعات، مختلف طرح کی باتیں، ویڈیوز لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس صحابی کے تعلق سے ایسی بات ہو رہی ہے یا ایسا اچھا تحقیق بھی نہیں کرتے، تحقیق بھی نہیں کرتے، سامنے بولنے والا، اس ویڈیو میں بولنے والا کون شخص ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ کیا سچ میں وہ صحابہ کرام سے محبت کرنے والا ہے یا محبت کی آڑ میں وہ بغض صحابہ رکھے ہوئے ہیں۔ تحقیق بھی نہیں کرتے، بس اس نے کہہ دیا، اس کی ویڈیو وائرل ہو گئی، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے دیکھ لیا، اب ہمیں لگتا ہے کہ یہی شریعت ہے، یہی حقیقی تاریخ، یہی صحیح سند ہے تاریخ کے تعلق سے، یہ ہمیں لگتا ہے، اور پھر اسی پر ہم اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، اسی کو اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، اور اسی کو لے کر ہم دھوتے رہتے ہیں ساری زندگی۔ تحقیق کی جائے کسی واقعے کے تعلق سے کہ کیا صحیح معنوں میں یہ شخص جو کہہ رہا ہے ویسا ہی ہے یا ویسا نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ صحابہ کرام کے تعلق سے جو بنیادی چیزیں ہیں اس کو اپنے دل میں رکھیں، جو عقیدے کی چیزیں ہیں اس پر اپنا ایمان اور اپنا عقیدہ، اپنا یقین پختہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابی، چاہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہو یا کمتر درجے کے صحابی ہو، سبھی مغفور ہیں، اللہ نے ان کو معاف کیا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے، وہ اللہ سے راضی ہے۔ پہلی بات، جتنے بھی صحابی ہیں سارے کے سارے جنتی ہیں۔ دوسری بات، جتنے بھی صحابی ہیں سب کا انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے نبی کی صحبت کے لیے کیا ہے، اور اللہ کا انتخاب، اللہ کا فیصلہ غلط نہیں ہوتا۔ تیسری بات، صحابہ تھے، انسان تھے، نبی تو تھے نہیں، رسول تو تھے نہیں، ان کے آپس کے درمیان اختلافات ہوئے، آپس میں مشاجرات ہوئے، بطور بشر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتہاد کرنے پر بھی ایک اجر کا وعدہ کیا۔ اگر وہ غلطی اجتہادی تھی تو وہ پہلے ہی سے ایک اجر کے مستحق ہو گئے۔ یہاں تو شریعت یہ کہتی ہے، مثلا اگر ایک شخص ہے جس پر کبیرہ گناہ کا الزام لگا ہوا ہے، اس گناہ کی حد اس کے اوپر نافذ کر دی گئی۔ ایک چور ہے، اس نے چوری کیا، چوری کی حد اس پر نافذ کر دی گئی، اس کا ہاتھ کاٹ ڈالا گیا۔ تو اگر کوئی شخص مستقبل میں اب اگر اس کو اس کی چوری پر عار دلاتا ہے، اسے شرمندہ کرتا ہے، اس کا گناہ یاد دلاتا ہے، تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ جس کا ہاتھ کاٹا گیا وہ گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ جو عار دلا رہا ہے اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، وہ گناہ گار ہوگا۔ تو یہ تو پھر بھی نفوس قدسیہ تھی، پاک نفسیں تھی، ان کے آپس کے جو اختلافات ہوئے، کسی طرح کا کوئی معاملہ ہوا، لغزشیں ہوئی، اللہ نے ان کو تو ویسے ہی معاف کر دیا ہے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے کہ ہمارا عمل کیا ہے،
کل ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یا نافع اپنے شاگرد رشید کو نصیحت کرتے ہوئے لا تخوضن لاصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فإن خصمك النبی صلی اللہ علیہ وسلم قدم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا مت کہو، کل قیامت کے روز تمہارے مد مقابل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے جھگڑا کرنے کے لیے کہ تم کون ہوتے تھے میرے صحابیوں کے تعلق سے برا بھلا کہنے والے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ ہی کہتے ہیں، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بھی کہتی ہیں، ان دونوں کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل